بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قبیلہ بنو تمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج کچھ زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرنے کا حسرتناک واقعہ سناتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے باہر سفر پر گیا ہوا تھا کہ میرے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ اس کی ماں تو جیسے تیسے چند دن تک پالتی رہی، مگر چند دن پالنے کی وجہ سے ماں کی ممتا نے ایسا جوش مارا کہ وہ اس تصور سے ہی لرز اٹھی کہ اس بچی کا باپ آ کر اس فرشتے کو زندہ دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی پیاری بچی کو اس کی خالہ کے ہاں بھیج دیا کہ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے گی تو اس کے باپ کو بھی رحم آ جائے گا۔ میں جب سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ میرے ہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی اپنی خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی یہاں تک کہ کافی بڑی ہو گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں ایک دن گھر سے باہر گیا۔ اس کی ماں نے سوچا کہ آج بچی کا باپ گھر پہ نہیں ہے، کیوں نہ اس کو بلا لوں، اور اس نے بچی کو بلا لیا۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی گھر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت خوبصورت بنی سنوری پیاری بچی گھر میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہے۔ میرے دل میں ایک انجانی محبت نے جوش مارا۔ بیوی نے بھی میری نگاہوں کا انداز دیکھ کر بھانپ لیا کہ میرے دل میں اس بچی کے لیے محبت جاگ گئی ہے اور خوشی کا اثر رنگ لے آیا ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ بڑی پیاری بچی ہے۔ تو بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ میں نے بے اختیار اس کو گلے سے لگا لیا۔ ماں نے اسے بتایا کہ یہ تیرا باپ ہے، اور وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ باپ کی محبت پا کر تو وہ کچھ ایسی خوش ہوئی کہ بابا بابا کہتے اس کا گلا نہ سوکھتا تھا، اور جب وہ بابا بابا کہہ کر میرے پاس دوڑتی آتی تو میں اسے گلے لگا کر عجیب سا سکون محسوس کرتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور لڑکی محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ پرورش پاتی رہی، مگر کبھی کبھی اس کو دیکھ کر سوچتا کہ مجھے داماد والا بننا پڑے گا۔ مجھے یہ ذلت برداشت کرنی ہوگی کہ میری لڑکی کسی کی بیوی بنے۔ لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ میری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور آخر کار میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ لڑکی کو تیار کر دو، میں اسے اپنے ساتھ ایک دعوت پر لے جاؤں گا۔ بیوی نے اس کو نہلا دیا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بنا سوار کر تیار کر دیا۔ بچی بھی خوشی سے چہک رہی تھی کہ اپنے ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف چل رہا تھا کہ رات ہو گئی۔ بچی کودتی پھاندتی خوش خوش میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور مجھ سنگ دل پہ یہ جنون سوار تھا کہ جلدی سے اس شرم کی پتلی کو زمین میں دبا دوں۔ بچی کو کیا خبر تھی؟ معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی تو کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان سے باتیں کرتی، یہاں تک کہ میں ایک جگہ جا کر رک گیا۔ پھر میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بچی حیران تھی کہ ابا جان یہاں سنسان جنگل میں گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، اور پوچھتی کہ ابا جان یہ کیوں کھود رہے ہیں۔ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ اس چہکتی پھول سی بچی کے لیے ہی قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دے۔ گڑھا کھودتے ہوئے جب میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے اور نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور توتلی زبان میں کہتی کہ ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جب میں نے گہرا گڑھا کر لیا تو ایک دم اس بے گناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتی ہوئی چیختی رہی، ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان میں نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کیا۔ ابا جان مجھے کیوں مٹی میں دبائے جا رہے ہیں؟ اور میں بہرا، اندھا، گونگا اور نابینا اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی تو رحم نہ آیا، اور بچی کو زندہ دفن کر کے میں اطمینان کی سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔ معصوم بچی کی مظلومیت، بے بسی کا حسرتناک واقعہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو رواں ہو گئے۔ آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ انتہائی سنگ دلی ہے۔ جو انسان دوسروں پر رحم نہیں کھاتا،
خدا اس پر کیسے رحم کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔